نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو کافر اور مشرکین لوگ شور مچاتے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ حکم کافر اور مشرکوں کے لیے تھا۔ دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 26، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں شور مچاؤ تاکہ تم ہی غالب رہو۔ دوسری دلیل تفسیر ابن ابی حاتم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو جب آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ اونچی آواز سے پڑھتے تو مشرک لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھگا دیتے، اور وہ لوگ کہتے تھے اس قرآن کو سنو ہی مت اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم ہی غالب آ جاؤ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 26۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات آہستہ کرتے تو وہ لوگ جو قرآن سننا چاہتے تھے وہ اسے سن ہی نہیں پاتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اپنی نماز کی قرات کو بہت اونچی آواز سے نہ پڑھو اور نہ ہی دھیمی آواز سے پڑھو بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 110۔ یہ روایت آپ کو مل جائے گی معجم الاوسط طبرانی 1076، اور یہی روایت کا ایک ترک آپ کو ملے گا صحیح البخاری حدیث نمبر 4722۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر الرازی میں فرماتے ہیں پانچواں قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو کافروں سے مخاطب ہے جب دعوت کا آغاز ہوا تھا، اور یہ مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، اور یہی قول بہتر ہے۔ امام ابو حیان الاندلسی نے فرمایا اپنی کتاب البحر المحیط کی تفسیر ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر، عطا ابن المسیب، زہری اور عبید اللہ بن عمر نے فرمایا یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ آواز دب جائے، تو یہ آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی بات فرمائی۔ رہا اللہ تعالیٰ کا فرمان جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو، سورہ اعراف آیت نمبر 204، تو یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ نماز کے دوران بولنے کا حکم منع کرنا مدینہ میں نازل ہوا تھا، جیسے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے اس آیت سے دلیل لینا درست نہیں کیونکہ اس کا مقصد مشرکین تھے، جیسے کہ سعید بن مسیب نے کہا۔ حنفی علماء کہتے ہیں یہ آیت کافر مشرکین کو نصیحت کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس کا امام کے پیچھے مقتدی کے قرات کا کوئی تعلق نہیں۔ دلیل تفسیر ماجدی، مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں اور یہ آیت کا حکم کے مخاطب ظاہراً تو کافر اور مشرکین ہے، اور مقصود یہ ہے کہ جب قرآن تبلیغ یا کسی اور مقصد سے پڑھی جا رہی ہو تو اسے دھیان سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اس کا اعجاز یعنی معجزہ ہونے کا پہلو اور اس کی تعلیمات کی خوبیاں تمہارے سمجھ میں آ جائیں اور پھر تم ایمان لا کر رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ دوسری دلیل حنفی عالم مفتی محمد حسن اپنی کتاب الکلام الحسن میں فرماتے ہیں مجمع میں کئی آدمی مل کر قرآن پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا میرے نزدیک جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، تبلیغ پر محمول ہے، اس جگہ قرات کی صلاۃ مراد نہیں، یعنی نماز میں جو قرات ہوتی ہے وہ مراد نہیں۔ ان سب دلیلوں سے آپ کو پتہ چلا آیت جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ مشرکین اور کافر کو نصیحت کے لیے نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت صحابہ جو امام کے پیچھے قرات کرتے تھے ان کی تنقید کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی کچھ لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 848، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ نماز کے بعد فرمایا کیا تم میں سے کسی نے قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوچ رہا تھا یہ کیا بات ہے کہ میری تلاوت قرآن میں مجھ سے کچھ ٹکراؤ یا الجھن ہو رہی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ ان کے پیچھے لوگ قرات کر رہے تھے؟ کیا لوگ ان کے پیچھے بلند آواز سے قرات کر رہے تھے یا آہستہ سے پڑھ رہے تھے؟ شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب تعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان میں فرمایا ذکر یہ ہے کہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں ان کی قرات کے دوران آواز کے ساتھ قرات کرتے تھے، یعنی بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ محمد طاہر الفتانی الہندی نے فرمایا اپنی کتاب مجمع البحار الانوار میں فرمایا، اور اسی معنی میں ہے مالی انازع القرآن، یعنی میں قرآن کی قرات میں مخالفت یا کشمکش کر رہا ہوں۔ گویا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہر یعنی بلند آواز سے قرات کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے۔ ینازعونی القرآن کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت مجھے سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی، گویا میں اس سے کشمکش کر رہا تھا اور وہ قرات مجھ پر بھاری لگ رہی تھی کیونکہ پیچھے پڑھنے والوں کی آوازوں کی
مختصر تھی۔ امام علی ابن بلبان الفارسی نے فرمایا اپنی کتاب الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان میں، بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مالی انازل قرآن سے مراد پیچھے قرات کرنا نہیں، آواز بلند کرنا تھا۔ امام ابن منظور نے اپنی کتاب لسان العرب میں فرمایا یعنی بعض مقتدی پیچھے نماز پڑھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہر یعنی بلند آواز سے قرات کی تو ان کی قرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں گویا مخالفت یعنی تکرار کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول کر دیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز میں اپنے پیچھے بلند آواز سے قرات کرنے سے منع فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تم نماز میں ایک دوسرے پر جہری قرات نہ کیا کرو، مسند احمد حدیث نمبر 4928۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی کا کہنا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، اس کا تعلق مقتدی کی جہری قرات سے ہے اور ان کے مقلد سری قرات پہ چسپاں کرتے ہیں۔ دلیل تفسیر الرازی کیا فرمایا یعنی یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ امام کے پیچھے قرات کو بلند آواز سے نہ پڑھی جائے اور یہی ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے۔ آخری روایت جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو، یہ الفاظ ضعیف ہیں، غیر محفوظ ہیں، جیسے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب جز قرات خلف الامام میں فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو بھی اس کا معنی یہ ہو سکتا تھا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصوں میں خاموش رہا جائے۔ امام مسلم سے جب یہ سوال کیا گیا جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو کے متعلق آپ نے کیا فرمایا یہ میرے نزدیک صحیح ہے، تو دوسروں نے پوچھا پھر تم نے اسے یہاں اس کتاب میں کیوں نہیں رکھا؟ تو امام مسلم نے جواب دیا میں نے ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح ہوتی ہے یہاں صحیح مسلم میں نہیں رکھا، میں نے صرف ان چیزوں کو یہاں رکھا ہے جس پر علماء کا اجماع ہو چکا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 905۔ یعنی جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو، ان الفاظوں کو ضعیف کہنے والے محدثین زیادہ ہیں بنسبت صحیح کہنے والوں کے۔ امام نووی نے اس بات کی شرح بیان کی اور فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ مسلم نے بہت سی ایسی حدیثیں رکھی ہیں جو اجماعی نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم کے نزدیک وہ احادیث اجماعی درجے کی ہیں اور اس پر کسی اور کی تقلید لازم نہیں۔ ہم نے اس شرح کے مقدمہ میں یہ سوال اور اس کا جواب ذکر کر دیا ہے اور جان لو کہ یہ زیادہ لفظ جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو اس کی صحت پر فاظ کا اختلاف ہے۔ بہقی نے سنن کبریٰ میں ابو داؤد الساجستانی سے روایت کیا ہے کہ یہ لفظ محفوظ نہیں ہے۔ ایسے ہی یحییٰ بن معین، ابو حاتم الرازی، درقطنی اور حافظ ابو علی النیسابوری جو حاکم ابو عبداللہ کے شیخ تھے سے بھی یہ روایت ہے۔ بہقی نے کہا ابو علی الحافظ نے فرمایا کہ یہ لفظ غیر محفوظ ہے۔ سلیمان اطعیمی نے اس لفظ میں تمام اصحاب قتادہ کی مخالفت کی ہے اور ان حفاظ کا اس لفظ کو ضعیف قرار دینے پر اتفاق ہے، اور امام ابو داؤد اپنی روایت نمبر 604 میں فرماتے ہیں یہ اضافہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو محفوظ یعنی ثابت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک یہ وہم غلطی ابو خالد کی طرف سے ہے۔